الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال النبي صلى الله عليه وسلم نزل القرآن على 5 أوجه حلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال فأحلوا ما حل الله وحرموا ما حرم الله واعملوا المحكم وآمنوا بالمتشابه واعتبروا بالأمثال صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ محترم سامعین کرام، قرآن پاک پڑھنے کی جو فضائل ہیں، پڑھنے پر کیا ملتا ہے، حافظ قرآن کو کیا ملتا ہے، اس کے والدین کو کیا ملتا ہے، یہ تو ہم کثرت سے سنتے آتے ہیں، لیکن اس قرآن کے نازل ہونے کا مقصد کیا ہے، اس کی طرف ہماری توجہ کبھی نہیں جاتی۔ قرآن پاک پڑھنے پہ تو بہت زور دیا جاتا ہے، ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، قرآن حفظ کر لیا پچھلے سارے گناہ معاف، حافظ قرآن کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی آفتاب سے بھی زیادہ ہوگی، اس کے والدین کو عزت کا جوڑا پہنایا جائے گا، حافظ قرآن سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا، جنت کے بالا خانوں میں چڑھتا جا، تیرا آخری مرتبہ وہی ہے جہاں پہ تو آخری آیت پہ پہنچے، اور جتنی قرآن کی آیتیں ہیں اتنے ہی جنت کے درجے ہیں۔ جب حافظ قرآن آخری آیت پہ پہنچے گا سب سے اوپر والی جنت میں پہنچ جائے گا، جس کے اوپر اللہ کا عرش ہے۔ لیکن اس قرآن کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے بڑا مختصر سا خلاصہ ایک حدیث پاک میں بیان کیا ہے، بڑا مختصر سا خلاصہ کہ پورے قرآن کے اندر ہے کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نزل القرآن علی 5 اوجہ، پورے قرآن کا اگر خلاصہ کیا جائے تو 5 باتیں نکلتی ہیں۔ کتنی باتیں؟ 5 باتیں نکلتی ہیں۔ حلال، کچھ باتیں وہ ہیں قرآن میں جو اللہ نے حلال کی ہیں، وحرام، کچھ باتیں وہ ہیں جو اللہ نے حرام کی ہیں، احل اللہ البیع وحرم الربا، خرید و فروخت تجارت کرنا حلال ہے، سود حرام ہے۔ کچھ چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں، نمبر 1، کچھ چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں، نمبر 2، والمحکم، کچھ باتیں ایسی ہیں جو بالکل صاف ستھری ہیں، ان کے مفہوم میں مطلب میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے، 3، چوتھی والمتشابہ، بعض باتیں ایسی ہیں جن کا مطلب اور حقیقت انسان نہیں سمجھ سکتا، اور وہ بھی اللہ نے انسانوں کے امتحان کے لیے ہی نازل کی ہیں۔ متشابہ آیات، چنانچہ الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پر چڑھ گیا، علماء نے فرمایا یہ متشابہ آیات ہے، اس کی حقیقت کیا ہے انسان نہیں سمجھتا۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے،
اب اللہ کے ہاتھ کا کیا مطلب ہے؟ یہ متشابہ آیت ہے، انسان اس کی حقیقت نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ اگر اللہ کا ہاتھ مانا جائے تو ہاتھ جسم ہے اور اللہ جسم سے پاک ہے، تو پھر اس کی کیا حقیقت ہے؟ وہ اللہ کے سپرد ہے۔ اور پانچواں وَأَمْثَالُ، اللہ نے بہت سارے واقعات بیان کیے ہیں، بہت ساری عبرتیں بیان کی ہیں، بہت ساری نصائح بیان کیے ہیں قرآن مجید میں۔ یہ کل 5 صورتیں بنتی ہیں قرآن پاک میں۔ فَأَحِلُّوا مَا أَحَلَّ اللَّهُ، جن باتوں کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے ان کو اپنا لو۔ وَحَرِّمُوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ، جن کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے ان کو حرام قرار دے کر تم بھی چھوڑ دو۔ وَعَمَلُ الْمُحْكَمِ، جو باتیں بالکل صاف ستھری ہیں، ان کا مطلب بالکل واضح ہے، ان پر عمل کرو، ان کو اپنا لو۔ وَآمِنُوا بِالْمُتَشَابِهَاتِ، جو باتیں مشتبہ ہیں، جو بات صاف ستھری نہیں ہیں، جن کا مطلب انسانوں کو معلوم نہیں ہو سکتا، امتحان اور آزمائش کے لیے اللہ نے نازل کی ہیں کہ کون ان پر ایمان لا کر ان کا مطلب اللہ کے سپرد کر دیتا ہے اور کون ان آیتوں کا مطلب اپنی عقل سے ثابت کرنے کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ تم اپنی عقل کے پیچھے نہ پڑنا، بحث و مباحثے میں نہ پڑنا، ان کے اوپر ایمان لا کر ان کا مطلب اللہ کے سپرد کر دو۔ اور پانچواں، اللہ پاک نے واقعات کس سے بیان کیے ہیں؟ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، قوم عاد کا پورا واقعہ بیان کیا۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، قوم سمود کا پورا واقعہ بیان کیا۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، حضرت شعیب علیہ السلام کی پورے قوم کا واقعہ قرآن پاک میں بیان کیا ہے۔ قوم سبا کا پورا واقعہ بیان کیا ہے۔ نوح علیہ السلام کا واقعہ، موسیٰ علیہ السلام کا، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کا، بڑے بڑے واقعات بیان کیے اور ان میں بڑی بڑی عبرتیں اللہ پاک نے بیان کیے ہیں۔ وَاعْتَبِرُوا بِالْأَمْثَالِ، ان واقعات سے عبرت پکڑو۔ ان واقعات سے کیا کرو؟ عبرت پکڑو۔ ہم بھی یہاں پہ جو ہمارا دورہ چل رہا ہے قرآن پاک کا، درس تفسیر ہو رہا ہے، تو کتنے کتنے واقعات آ رہے ہیں کہ یہودیوں نے کس موقع پہ کیا کیا، اللہ کی کیسے پکڑ آئی، عیسائیوں نے کیا کیا، کیسے پکڑ آئی، مشرکین مکہ نے کیا کیا، کیسے اللہ کی پکڑ آئی۔ تو ان واقعات کو سیکھ کر، سن کر ان سے عبرت پکڑو۔ تو یہ پورا خلاصہ اللہ پاک نے قرآن پاک آپ علیہ السلام نے 5 چیزوں میں بیان کیا ہے، تو پورا قرآن پاک میں یہ 5 چیزیں ہیں۔ اور مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، مفسر قرآن تھے، وہ فرماتے تھے اگر مجھ سے کوئی پورے قرآن کا خلاصہ سیکھنا چاہے نا تو میں 5 منٹ کے اندر اندر اسے سمجھا دوں گا۔ پورے قرآن کا خلاصہ 5 منٹوں میں، بلکہ اس سے بھی کم ہے۔ تو کسی نے پوچھا حضرت وہ کیسے؟ کہ پورے قرآن کا خلاصہ 3 باتیں ہیں۔ اللہ کو راضی کر لو عبادت کے ساتھ، نبی کو راضی کر لو اطاعت کے ساتھ، اللہ کی مخلوق کو راضی کر لو خدمت کے ساتھ۔ یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ اللہ کو راضی کر لو عبادت کے ساتھ، رسول کو راضی کر لو اطاعت کے ساتھ، مخلوق کو راضی کر لو خدمت کے ساتھ۔ کیسی جامع بات بیان فرمائی ہے۔ لیکن ہم نے اس قرآن کو پڑھنے پر تو غور کرتے ہیں، پڑھنے پر تو توجہ دیتے ہیں، قرآن کے اندر کیا لکھا ہے اس کو کبھی سیکھنے کی زحمت نہیں کرتے۔ حالانکہ ایک حدیث پاک جو پچھلی دفعہ بھی میں نے سنائی تھی، بڑی میرے دل کو لگی۔ حارث اعور رحمۃ اللہ علیہ
وہ فرماتے ہیں میں ایک دفعہ مسجد میں سے گزر رہا تھا، جامع مسجد تھی، مسجد میں لوگ ٹولیوں کی شکل میں بیٹھے ہیں اور دنیاوی باتیں ہو رہی ہیں۔ کہتے ہیں مجھے بڑا برا لگا، میں جلدی سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں گیا اور عرض کیا اے امیر المومنین، میں بھی جامعہ مسجد سے ہو کے آ رہا ہوں، اس کے پاس سے گزر رہا تھا، لوگ مسجد کے اندر بیٹھ کے دنیا کی باتیں کر رہے تھے، بجائے اس کے کوئی قرآن پڑھتے، کوئی اللہ کا ذکر کرتے، کوئی عبادت کرتے، اپنا وقت قیمتی بناتے، وہ مسجد کے اندر بیٹھ کے بھی دنیا کی باتیں کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا وقد فعلوا، کیا واقعی ایسا ہوا ہے؟ یا امیر المومنین، میں اپنی کانوں سے سن کے آیا ہوں، اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں یہ سارا کچھ ہوتا ہوا۔ آپ نے فرمایا اوہو، میں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے کہ ان قریب بڑے بڑے فتنے آئیں گے، ان قریب انہا ستکون فتنۃ، ان قریب بڑے بڑے فتنے آئیں گے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، ان فتنوں سے خلاصی کی کیا شکل ہو سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب۔ اور اس کے ساتھ ایک اور حدیث تھوڑی سی ملا دیں۔ اللہ کے نبی بیٹھے ہیں، آپ نے فرمایا کہ ان قریب میری امت بھی ایسے گمراہ ہوگی جیسے یہود و نصارہ گمراہ ہو گئے تھے۔ مفہوم کچھ اس طرح کا۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم کیسے گمراہ ہوں گے جب کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، اپنی اولاد کو پڑھاتے ہیں، اور بعد میں ہماری اولاد اس طرح اپنی اولاد کو، ہر نسل اگلی نسل کو قرآن پاک پڑھاتی چلی جائے گی، ہم کیسے گمراہ ہوں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تو یہود و نصارہ بھی تورات اور انجیل پڑھتے رہے، وہ کیسے گمراہ ہو گئے تھے؟ کہ آہستہ آہستہ اس کے مطالب سے، اس کے اندر جو احکامات ہیں، اس کے اندر جو اللہ کی منہیات ہیں، اللہ کے محرمات ہیں، ان سے غفلت ہوتی چلی جائے گی، اور کرتے کرتے صرف الفاظ کا رٹا باقی رہ جائے گا، مطلب اور مفہوم ذہنوں سے بالکل نکل جائے گا، اور امت گمراہی کی طرف چل پڑے گی۔ تو آپ نے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جب میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ ان فتنوں کا حل کیا ہے، فرمایا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب سارے فتنوں کا حل ہے۔ کیسے یہ حل ہے؟ فیہ نبأ ما کان قبلکم، تم سے پہلے جتنی بھی امتیں گزری ہیں ان میں سے اکثر کے احوال اس قرآن پاک کے اندر موجود ہیں۔ جنہوں نے اللہ کے حکموں کو مانا ان کے ساتھ اللہ نے کیا کیا، جنہوں نے اللہ کے حکم کی روح گردانی کی وہ کیسے اللہ کی پکڑ میں آئے، سارا قرآن کے اندر موجود ہے۔ اگر تم عبرت پکڑنا چاہتے ہو تو پکڑ سکتے ہو۔ وَخَبَرُ مَا بَعْدَكُمْ، آنے والے وقتوں کے سارے حالات اس قرآن کے اندر موجود ہیں۔ موت کے وقت کیا ہوگا، قبر میں کیا ہوگا، حشر میں کیا ہوگا۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کی نیکیوں کا پلڑا جھک گیا وہ خوش عیش مرضی کی زندگی میں رہے گا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، جس کی نیکیوں کا پلڑا کم ہو گیا، گناہوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے۔ وما ادراک ما ہی، تجھے پتہ بھی ہے کہ وہ ہاویہ کیا ہے، نار حامیہ، دہکتی ہوئی جہنم کی آگ ہے۔ اور اس وقت وہ کہے گا اے اللہ مجھے اتنی زندگی دے دے، ایک دفعہ میں دنیا میں جا کر تیرا ذکر کروں، تجھے راضی کر کے آ جاؤں۔ اللہ پاک فرمائیں گے کیا میں نے تمہیں دنیا میں اتنا موقع نہیں دیا تھا کہ اس وقت میں تم مجھے راضی کر کے آتے؟ وہ سارا وقت تو ضائع کر کے آ گئے ہو، اب آ کر مانگتے ہو دوسرا وقت کسی کو نہیں ملے گا۔ یہ زندگی ایک موقع ہے، اللہ پاک نے ایک دفعہ دے دیا ہے۔ وَخَبَرُ مَا بَعْدَكُمْ وَحَكَمُ مَا بَيْنَكُمْ، اس قرآن پاک میں تمہاری زندگی کے تمام احکامات موجود ہیں۔ یہ قرآن ہمارے لیے دستور حیات ہے، ہمارے زندگی کے تمام کام کرنے کے قرآن کے اندر موجود ہیں۔ کتنی چیزوں سے بچنا ہے، سارا کچھ قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ وَهُوَ الْفَصْلُ لَيْسَ بِالْهَزْلِ، یہ قرآن حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے، یہ کوئی ہنسی مذاق کی چیز نہیں ہے۔
یہ کوئی ہنسی مذاق کی چیز نہیں ہے۔ یہ قرآن اس لیے نہیں نازل ہوا تھا کہ عدالتوں میں اس کے اوپر ہاتھ رکھ کر جھوٹی گواہیاں کھانا۔ یہ قرآن اس لیے نہیں نازل ہوا تھا کوئی فوت ہو جائے تو اس کی قبر پہ سرہانے پہ سجا کے رکھ دینا۔ یہ قرآن اس لیے نہیں نازل ہوا تھا کہ اپنی بیٹی کی رخصتی اس قرآن کے سائے میں کرنا۔ یہ قرآن تو اس لیے نازل ہوا تھا اس کے مطالب سیکھ کر اس پر عمل کرنا۔ وَهُوَ الْفَصْلُ لَيْسَ بِالْهَزْلِ، یہ قرآن حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرتا ہے۔ یہ قرآن سچ اور جھوٹ کے درمیان فیصلہ کرتا ہے۔ یہ قرآن صحیح اور غلط کے درمیان فیصلہ کرتا ہے۔ لَيْسَ بِالْهَزْلِ، یہ کوئی ہنسی مذاق کی چیز نہیں ہے، یہ کوئی لطیفوں والی کتاب نہیں ہے کہ جو پڑھی ہوئی ہے کوئی بات نہیں، کبھی دل کیا کھول کے دیکھ لیا، دل کیا تو نہ کھولا۔ من ترکہ من جبار قسمہ اللہ، جو اس قرآن کو تکبر کی وجہ سے چھوڑے گا اللہ اس کی گردن توڑ دے گا۔ تکبر کی وجہ سے چھوڑنا کیا ہوتا ہے؟ ایک عام آدمی ہے، قرآن کی عظمت پوری دل میں موجود ہے، قرآن کی عقیدت، عظمت، محبت پوری دل میں موجود ہے، لیکن غفلت اور سستی کی وجہ سے قرآن نہیں پڑھتا، یہ اس کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اس کی وعید نہیں ہے۔ جو تکبر کی وجہ سے قرآن کو چھوڑے گا اللہ اس کی گردن توڑے گا۔ تکبر کی وجہ سے چھوڑنا کیا ہوتا ہے؟ آپ میں اور کسی آدمی میں جھگڑا ہو جاتا ہے، کوئی فیصلہ نہیں کسی جگہ پہ ہو رہا، آپ کہتے ہو قرآن موجود ہے، قرآن کے مطابق فیصلہ کر لیتے ہیں۔ وہ کہتا جاؤ مجھے قرآن کی ضرورت نہیں ہے، میں بڑا قرآن پڑھے ہے، مینوں بڑا پتہ قرآن وچ کی لکھے ہے، اپنا قرآن اپنے کول ہی رکھو۔ من ترکہ من جبار قسمہ اللہ، جو اس قرآن کو تکبر کی وجہ سے چھوڑے گا اللہ پاک اس کی گردن توڑ دے گا۔ ہاں، جو غفلت اور سستی کی وجہ سے قرآن نہیں پڑھتا ثواب سے محروم ہے، لیکن وہ اس وعید میں داخل نہیں ہے۔ من ترکہ من جبار قسمہ اللہ ومن ابتغى الہدى فی غیرہ اضلہ اللہ، جو قرآن کے علاوہ کسی اور چیز میں جا کے ہدایت ڈھونڈے گا اللہ اس کو گمراہ کر دے گا۔ یہ قرآن ہمارا دستور حیات ہے، اس قرآن میں زندگی کے ہر موڑ کا حکم موجود ہے، لیکن آج ہمارے حکمران کبھی جا کر چین میں کہتے ہیں ہم چین جیسا انقلاب لے کر آئیں گے، کبھی ایران میں جا کر کہتے ہیں ہم ایران جیسا انقلاب لے کر آئیں گے، کبھی جاپان چلے جاتے ہیں کہ کیسے انہوں نے مصیبت ایٹم بم سے تباہ ہو گئے، اس کے باوجود وہ قوم اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوئی ہم جاپان جیسا انقلاب لے کر آئیں گے، لیکن وہ یہ نہیں کہتے ہم اس قرآن جیسا انقلاب لے کر آئیں گے جس قرآن پر عمل کر کے عمر بن خطاب مٹی کی ننگی زمین پر سو رہا ہے اور اس کے خوف سے قیصر و کسریٰ کے بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھے اس کے ڈر سے کانپ رہے ہیں اور پوری دنیا میں اس کی حکومت ہو رہی ہے، وہ اس قرآن کو کیوں نہیں اپناتے؟ چین کا انقلاب، ایران کا انقلاب، جاپان کا انقلاب، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اس قرآن کو اپنا کر 4 بر اعظم پر حکومت کرتے ہیں۔ ہم کیوں نہیں ایسا کر سکتے؟ وہی پھٹے پرانے کپڑے پہننے والے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس فتح کرنے جا رہے ہیں، 17 پیوند کرتے کے اوپر لگے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ نے ہمیں قرآن کی وجہ سے عزت دی ہے، جو کسی اور چیز سے عزت ڈھونڈنا چاہے گا اللہ اس کو ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ آج ہم دنیاوی چیزوں سے غیر مسلموں کے پاس جا کر اپنا دستور حیات مانگ رہے ہیں، ان جیسے انقلاب لانے کی سوچ رہے ہیں، واللہ ہم اور تباہی اور بربادی کی دلدل میں دھنستے چلے جائیں گے، کبھی بھی انقلاب نہیں لا سکتے۔ وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ، یہ قرآن پاک اللہ کی رسی ہے، اللہ کی مضبوط رسی ہے۔ رسی کا کیا مطلب ہے؟ ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں، بڑی توجہ سے سننے کی ہے۔ یہ قرآن اللہ کی رسی ہے۔ ایک بزرگ جا رہے تھے، چلتے چلتے راستے میں بادشاہ کا محل بھی آ گیا۔ بادشاہ اپنے بالا خانے میں بیٹھا ہے اور باہر کے نظارے کر رہا ہے، اس کی نظر بزرگوں پہ پڑی۔
زور سے آواز دے کر کہا بادشاہ نے، بزرگوں اللہ تک کیسے پہنچے؟ تو بزرگوں نے کہا میں ضعیف ہوں، کمزور ہوں، اتنا چیخ چلا کر تجھے کیسے جواب دوں، میرا گلہ بیٹھ جائے گا، رسی پھینکو نیچے۔ بادشاہ نے نوکروں کو حکم دیا، غلاموں کو، غلاموں نے رسی نیچے پھینکی۔ اس زمانے کی جو لفٹ ہوتی تھی اس کے ساتھ وہ جھولا سا بندہ ہوتا تھا۔ اب جب وہ نیچے آئے، بزرگ اس کے اوپر بیٹھے، غلاموں نے جلدی سے وہ رسی پھینکی اور سیدھا بزرگ بادشاہ کے پاس، تو بادشاہ کے پاس پہنچ کر کہا میں اللہ تک ایسے پہنچا، میں اللہ تک ایسے پہنچا ہوں۔ یہ قرآن اللہ کی رسی ہے، اس کا ایک سرا اللہ نے تھاما ہوا ہے، دوسرا اللہ نے میری طرف لٹکایا، میں نے قرآن کا سرا تھام لیا اور اس کو پکڑ لیا مضبوطی سے، اس پر عمل کرنا شروع کیا، میں اللہ تک پہنچ گیا۔ ما هو حبل اللہ المتین، یہ قرآن اللہ کی رسی ہے، اگر کوئی اس کو خود ہی نہ پکڑنا چاہے پھر اس میں اللہ کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے تک پہنچنے کے لیے رسی پھینک دیا ہماری طرف، ہم یوں ہاتھ پیچھے کھڑے کرتے نہیں، کون اتنا چڑھے؟ وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ، یہ قرآن حکمت والا ذکر ہے۔ وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، یہ قرآن سیدھا راستہ ہے، یہ قرآن سیدھا راستہ ہے، باقی سارے راستے ٹیڑھے، یہ قرآن سیدھا راستہ ہے۔ هُوَ الَّذِي لَا تَزِيغُ بِهِ الْأَهْوَاءُ، یہ قرآن ایسا ہے جو بھی اس قرآن پر عمل کرے گا کبھی گمراہ نہیں ہوگا، وہ کبھی باطل کی طرف مائل نہیں ہوگا۔ یہاں پر پھر ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ باطل کی طرف مائل نہیں ہوگا۔ آج دنیا میں جتنے بھی باطل فرقے ہیں وہ سارے قرآن کو دلیل بناتے ہیں۔ بات بڑی توجہ سے سننے کی ہے، جتنے بھی، حتیٰ کہ قادیانیوں کو آپ لے لیں، پوری امت کے مسلمانوں کے نزدیک قادیانی کافر ہے۔ میں نے ایک دفعہ نیٹ پہ سرچ کی، قرآن پاک کی تفسیر نکالنی تھی، سب سے پہلے قادیانیوں کی تفسیر نکلی اوپر، اب بھی پلے اسٹور پہ کر لینا ڈاؤن لوڈ، سب سے پہلے قادیانیوں کی تفسیر آتی ہے۔ اب وہ بھی قرآن سے دلیلیں دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں قرآن پڑھنے والا کبھی باطل کی طرف نہیں جا سکتا، گمراہ نہیں ہو سکتا، اور ادھر تو گمراہ فرقوں نے قرآن کو دلیل بنایا ہوا ہے۔ تو اس کے بارے میں اتنی بات ذہن میں رکھیے، ایک وہ آدمی ہے جو قرآن، جو اپنے ذہن کو ہر طرح سے صاف کر کے پھر قرآن کو پڑھتا ہے، اور پھر قرآن کا جو مطلب سامنے آتا ہے صحیح طریقے پر، جو احادیث صحابہ سے منقول ہے، پھر اس کو اپنا مطلب بناتا ہے، یہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ اور دوسرا آدمی وہ ہے جو پہلے ایک مطلب اپنے ذہن میں بٹھا لیتا ہے، ایک غلط قسم کا مطلب، ایک غلط قسم کا نظریہ اپنے دماغ میں بٹھا لیتا ہے، پھر قرآنی آیات میں تحریف کر کے، قرآنی آیات کے مطالب کو توڑ موڑ کے اپنا مطلب سیدھا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ آدمی کبھی بھی راہ راست پہ نہیں آ سکتا، اور قرآن سے ایسے آدمی کو کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ آج جتنے بھی باطل فرقے ہیں وہ پہلے قرآن نہیں پڑھتے، وہ پہلے اپنا فرقہ دیکھتے ہیں، بعد میں قرآن پڑھتے ہیں، اور قرآن کو اپنے فرقے کے مطابق لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب کون سا مطلب صحیح ہوگا، کون سا مطلب غلط ہوگا؟ صحابہ کی مہر جس مطلب پہ لگی ہے وہ صحیح ہے، جس پہ صحابہ کی مہر نہیں لگی وہ غلط ہے۔ اچھا، پھر جہاں پر بعض دفعہ صحابہ میں بھی بہت سارے مسائل میں اختلاف تھا، جہاں پہ صحابہ میں بھی اختلاف ہوا ہے، وہاں ان صحابہ کے مطالب میں سے ایک مطلب لینے کی گنجائش ہے، لیکن کوئی ایسا نیا مطلب لینا جو کسی صحابی رسول سے منقول ہی نہ ہو، اس کی گنجائش نہیں ہے، یہ آدمی سیدھا گمراہ ہوگا۔ هُوَ الَّذِي لَا تَزِيغُ بِهِ الْأَهْوَاءُ وَلَا تَلْتَبِسُ بِهِ الْأَلْسِنَةُ، قرآن کی زبان جیسی دوسری کوئی زبان نہیں ہے۔
قرآن کی زبان کسی دوسری زبان سے نہیں ملتی۔ کبھی کسی دوسری زبان میں سنا ہے اتنی مد، چھوٹی مد اتنی لمبی، بڑی مد اتنی لمبی، اتنے فلاں فلاں حروف پہ قلقلہ کرنا ہے، فلاں فلاں حروف پہ غنہ کرنا ہے، فلاں فلاں حرف پہ ادغام کرنا ہے، اتنے حروف موٹے پڑھنے ہیں، اتنے حروف باریک پڑھنے ہیں، یہ سیٹی والے حروف ہیں، ان میں سیٹی کی آواز آنی چاہیے، یہ اخفاء والے الفاظ ہیں، یہ اظہار والے الفاظ ہیں۔ کبھی سنا ہے؟ قرآن کی زبان دوسری زبانوں سے نہیں ملتی۔ ولا یشبع منہ العلماء، علماء کبھی اس سے سیر نہیں ہوتے۔ ایک مفسر اٹھتا ہے وہ تفسیر ابن کثیر لکھتا ہے، دوسرا مفسر اٹھتا ہے تفسیر مظہری لکھتا ہے، تیسرا مفسر اٹھتا ہے تفسیر جلالین لکھتا ہے، چوتھا مفسر اٹھتا ہے تفسیر مظہری لکھتا ہے، پانچواں مفسر اٹھتا ہے تفسیر عثمانی لکھتا ہے، چھٹا مفسر اٹھتا ہے معارف القرآن لکھتا ہے، ساتواں مفسر اٹھتا ہے تفہیم القرآن لکھتا ہے، آٹھواں مفسر اٹھتا ہے ذخیرۃ الجنان لکھتا ہے۔ غرض تفسیروں کی تفسیریں لائنیں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، لیکن آج تک اس کے مطالب کی گہرائی تک کوئی نہیں پہنچ سکا۔ یہ ایسا ذخیرہ ہے جو دن بدن نکلے ہی جا رہا ہے۔ لا یشبع منہ العلماء، علماء کبھی اس سے سیر نہیں ہوتے۔ ولا یخلق عن کثرت الرد، یہ قرآن بار بار پڑھنے سے بوسیدہ نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب میں سمجھاتا ہوں، قرآن پاک بوسیدہ نہیں ہوتا بار بار پڑھنے سے۔ دیر ہے نا، انتظار ہے۔ آج ایک گلوکار اٹھتا ہے، بڑی میٹھی آواز ہے، جب گانا گاتا ہے کانوں میں رس گھول دیتی ہے اس کی آواز، دل میں سرور کی سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، روح خوش ہو جاتی ہے، موسیقی روح کی غذا ہے، بڑا اس کا نام چل پڑتا ہے، بچے بچے کی زبان پہ اس کا گانا ہوتا ہے، جب کسی جگہ جاتا ہے اس کے لیے ریڈ کارپٹ بچھتا ہے اور پورا ملک اپنے اس گلوکار پہ فخر کرتا ہے۔ چلتے چلتے پھر ایک وقت آتا ہے اس کے اس ترقی کو، اس عروج کو زوال آنا شروع ہو جاتا ہے، کچھ عرصہ اور گزرتا ہے، چند لوگ ہی اس کا نام جانتے ہیں، پھر اور عرصہ آتا ہے بالکل اس کا نام ختم ہو جاتا ہے، اور اب کوئی اس کا گانا لگا دے نا، اور کی بابیاں والا گانا لا دیتا ہی بند کر، آج کل نیا دور ہے، آج کل نئے گانے ہیں، چھوڑو اس کو، ختم ہو گیا، پرانا ہو گیا، مر گیا، کھپ گیا۔ قرآن آج سے 1400 سال پہلے جو کانوں میں رس گھولتا تھا، جو مٹھاس 1400 سال پہلے تھی، وہی آج بھی ہے۔ ولا یخلق عن کثرت الرد، آج سے 20 سال پہلے سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے جو لطف آیا تھا، آج بھی وہ لطف باقی ہے۔ یہ نہیں ہوا 20 سال ہو گئے تراویح میں قرآن سنتے ہوئے، اب کوئی اور کتاب پڑھنی شروع کرو، اب تراویح میں بخاری پڑھنی شروع کرو، اب مسلم ترمذی پڑھنی شروع کرو، قرآن چھوڑ دو۔ قرآن سے کبھی جی نہیں اکتاتا، قرآن سے کبھی جی نہیں اکتاتا۔ ولا یخلق عن کثرت الرد ولا ينقضي عجائبه، اس قرآن کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوتے، روز بروز اس کے عجائب رونما ہوتے ہی رہتے ہیں۔ ہزاروں واقعات ہیں، گھر میں آگ لگی، پورا گھر راکھ بن گیا، قرآن کو ذرا سی آنچ بھی نہیں آئی۔ ایک ماسٹر صاحب تھے، 3-4 ماسٹر صاحب اکٹھے بیٹھے ہوئے، وہ اپ نے پوچھا بھی تم نے کیسے پڑھا، کتنا پڑھا؟ ایک نے کہا میں نے فلانی یونیورسٹی میں سے فلانی ڈگری لی، پھر باہر چلا گیا وہاں سے فلانی ڈگری لی۔ 3-4 بیٹھے ہوئے تھے، 3 نے اپنا اپنا تعارف کرا دیا، چوتھا حافظ قرآن بھی تھا، اس کی ڈگری تھوڑی ان سے کم تھی۔ وہ کہنے لگا میں نے فلاں فلاں ڈگری حاصل کی ہے، لیکن وہ ایک ڈگری رہ گئی ہے، اگر میں قرآن حفظ نہ کرتا، میں نے 3 سال قرآن پڑھنے میں ضائع کر دیے، اگر میں وہ قرآن میں اپنے 3 سال ضائع نہ کرتا نا، تو میں بھی وہ تمہاری جتنی ڈگری لے لیتا، اور آج میں تمہارے اندر بیٹھ کے میں بھی فخر محسوس کر رہا ہوتا۔ یہ سچا واقعہ ہے۔ اسی وقت وہ اندھا ہو گیا، اللہ نے اس کی آنکھیں اسی وقت چھین دی، تو کہتا میرا قرآن پڑھنے سے تیرا وقت ضائع ہوا۔ قرآن کے معجزات رونما ہوتے رہتے ہیں، قرآن اپنی صداقت، اپنی حقانیت لوگوں کو بتاتا رہتا ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانہ میں
ایک ہندو تھا، اس نے اپنی کتاب لی اور اس کے اوپر کیمیکل لگایا جس سے وہ آگ نہیں پکڑتا جو، اور لوگوں کو مسلمانوں کے پاس آ گیا اور ان کو گمراہ کرنا شروع کر دیا۔ تم کہتے ہو قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے، میں کہتا ہوں یہ سچی کتاب ہے، آج فیصلہ کر لیتے ہیں، تم اپنا قرآن آگ میں پھینکو، میں اپنی کتاب قرآن میں پھینکتا ہوں، جو سچی کتاب ہوگی آگ اس کو نہیں جلائے گی، جو جھوٹی کتاب ہوگی آگ اس کو جلا دے گی۔ مسلمان بڑے پریشان ہوئے، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے۔ حضرت کو جب پتہ چلا تو حضرت کو اللہ پاک کی طرف سے الہام ہو گیا کہ یہ بات کچھ اس طرح کی ہے۔ حضرت فوراً وہاں پہنچے اور اس ہندو سے کہا یار یہ تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، چھوٹی باتیں نہ کرو، میں اس سے بڑی بات تمہیں بتاتا ہوں۔ تو کہتا ہے تیری کتاب سچی ہے، میں کہتا ہوں میری کتاب سچی ہے، تو نے کتاب کیوں پھینکنی ہے؟ تو اپنے ہاتھ میں اپنی کتاب پکڑ کے آگ میں چھلانگ لگا، میں اپنا قرآن پکڑ کے آگ میں چھلانگ لگاتا ہوں، جس کی کتاب سچی ہوگی اس کو آگ نہیں جلائے گی۔ اور اس وقت کے لوگ کہتے ہیں حضرت نے اتنے جلال سے کہا تھا، اگر واقعی اس وقت وہ آگ میں جاتے تو آگ انہیں نہ جلاتے۔ اب ہندو یہاں پہ بے بس ہو گیا اور اسے پتہ چل گیا کہ ان کو ساری حقیقت معلوم ہو چکی ہے۔ قرآن اپنا آپ منوا کے چھوڑتا ہے، قرآن کی صداقت لوگوں پہ ظاہر ہو کے رہتی ہے۔ اور هو الذی لم تنتهِ الجن اذا سمعته حتى قالوا انا سمعنا قرآنا عجبا يهدي الى الرشد فآمنا به۔ یہ وہی تو قرآن ہے کہ جب جنوں نے اس قرآن کو سنا، قالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، انہوں نے کہا، یہ قرآن پاک میں اس کا تذکرہ ہے سورہ جن میں، انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے، یہدی الی الرشد، جو ہدایت کی طرف راہ دکھلاتا ہے، سیدھے راستے کی طرف، فآمنا به، ہم اس پر ایمان لے آئے۔ آپ علیہ السلام فجر کی نماز غالباً پڑھ رہے تھے، جنوں کا ایک قافلہ وہاں سے گزرا اور قرآن کی یہ آیات سنی، وہیں پر وہ بیٹھ گیا اور آپ کے پاس جنوں کا وہ وفد آیا اور آپ سے قرآن سنا، قرآن سنتے ہی قرآن پر ایمان لے آئے۔ من قال به صدق، جس نے قرآن کے مطابق بات کہی وہ سچا، باقی سارے جھوٹے، سب کی بات جھوٹی ہے۔ من عمل به اجر، جس کا عمل قرآن کے مطابق اسے ثواب ملے گا، باقی کسی کو ثواب نہیں ملے گا۔ میں اکثر یہ مثال دیا کرتا ہوں، ایک فرقہ نیا پیدا ہوا ذکری، وہ قرآن کے نماز کے وقت اکٹھے ہوتے ہیں اور صرف ذکر کر کے چلے جاتے ہیں، کیونکہ ذکر ہی سب کچھ ہے۔ نماز سے مقصود اللہ کا ذکر، قرآن سے مقصود اللہ کا ذکر، حج سے مقصود اللہ کا ذکر۔ جب ساری باتوں سے مقصود اللہ کا ذکر ہے تو خالی ذکر ہی کر لو، لیکن یہ عمل قرآن کے مطابق ہے نہیں، تو جب وہ اس طرح اکٹھے ہو کے 5 وقت میں ذکر کر کے چلے جائیں گے، ان کی نماز ہو جائے گی، ان کا حج ہو جائے گا؟ نہیں۔ من عمل به اجر، جس کا عمل قرآن کے مطابق اس کو اجر ملے گا۔ من حکم به عدل، جس نے قرآن کے مطابق فیصلہ کیا اس نے سچا فیصلہ کیا، اس نے انصاف کیا۔ ومن دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم، جس نے قرآن کی طرف لوگوں کو بلایا اسے سیدھے راستے کی دعوت دی گئی، اسے سیدھے راستے کی رہنمائی دی گئی۔ آج ہم بلاتے ہیں فلانا فلاسفر گزرا ہے، اس کے اقوال کو لے لو، اس کے فلسفے کو لے لو، اس کے فلسفے کو اپنا لو، تمہاری معیشت ٹھیک ہو جائے گی، تمہاری زراعت ٹھیک ہو جائے گی، تمہاری ٹیکنالوجی اچھی ہو جائے گی۔ لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ ومن دعا الیہ، جس نے لوگوں کو قرآن کی طرف بلایا، ہدی الی صراط مستقیم، اس سے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی گئی۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ پاک اس قرآن کو سیکھ کر، سمجھ کر، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو اپنی زندگی کا مقصد بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔